اچھا، اب یہ ماتن نے میر سید شریف رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ مقدمہ کی تعریف کی ہے نا، اس کا ماقبل سے ربط بتا دیں کہ پہلے منع کی تعریف ہے تو بعد میں مقدمہ کی تعریف ہو گئی ہے، تو کہتے باہم ربط تو ظاہر ہے کہ لکون المقدمۃ ماخوذۃ فی تعریف المنع، یہ منع کی تعریف میں تم نے پڑھا طلب الدلیل علی مقدمۃ معینۃ، تو منع کی تعریف میں مقدمہ ماخوذ ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے انہوں نے مقدمہ کی تعریف منع کی تعریف کے ساتھ ملا دی، گویا کہ یوں سمجھو کہ مقدمہ کی معرفت کے اوپر منع کی معرفت موقوف ہے، سمجھائیے؟ تو اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ پہلے ذکر کرتے ہیں، سمجھائیے؟ لیکن من کل الوجوہ تو نہیں ہے نا، لیکن ربط تو بڑا شدید ہے، اس لیے انہوں نے متصل ذکر کیا، لا بد من بیان معناها فلذا قالا، اس لیے اب انہوں نے کہ المقدمۃ ما یتوقف علیہ صحۃ الدلیل، مقدمہ کس کو کہتے ہیں؟ ما یتوقف، جس چیز کے اوپر موقوف ہے صحت دلیل، تو صحت دلیل کے لیے جو چیز موقوف علیہ ہے بس وہی کیا ہے؟ اس لیے شارح فرماتے ہیں کہ یہ ماتن نے جو تعریف کی ہے نا، یہ جزئی دلیل سے عام ہے، وہ جو مقدمہ جزئی دلیل بنتا ہے نا، وہ صغرا یا کبرا، اس کو بھی شامل ہے، لیکن اس سے عام ہے، کیونکہ دلیل کی صحت موقوف ہوتی ہے اجزاء پر بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرائط پر بھی موقوف ہوتی ہے، اس لیے فرمایا کہ اعم من ان یکون جزءا من الدلیل اولا، کہ دلیل کی جز بنے یا نہ بنے، شرط شے تو شے سے خارج ہوتی ہے نا، جز تو نہیں ہوتی نا، تو کہتے ہیں عام ہے، جز بنے یا نہ بنے۔ فکانا تعریف المقدمۃ من تتمۃ تعریف المنع، اس لیے یوں سمجھو کہ گویا کہ مقدمہ کی تعریف جو ہے یہ منع کی تعریف کے لیے تکمیل ہے، مقدمہ کی تعریف سے کیا ہو جائے گا؟ منع کی تعریف مکمل ہو جائے گی، کیونکہ منع کی تعریف میں مقدمہ ماخوذ ہے، تو جب تک مقدمہ نہیں پہچانو گے تو منع کی تعریف پہچان لو گے، اس لیے کہتے ہیں یہ اس کا تکملہ ہے، یہ اس کا۔ اچھا، اب ایک اعتراض ہوتا ہے اس کا، ولا شک سے جواب دیتے ہیں۔ کہتے بھائی طلب الدلیل علی مقدمۃ معینۃ، کہ مقدمہ معینہ پر طلب دلیل کا نام کیا ہے؟ منع۔ عائشہ میں تو میرے بھائی کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک مقدمہ ہوتا ہے، مدعی کا جو دعویٰ ہے
یعنی مدعی نے جو دعویٰ کیا، دعوے پر مدعی دلیل دیتا ہے. ہاں تو وہ جو مدعی کا دعویٰ ہے نا، واقعہ میں اور نفس الامر میں وہ جو دعویٰ ہے وہ دلیل کا جز بن جاتا ہے. سمجھئے کیا ہوتا ہے؟ وہ جو دعویٰ اس نے کیا نا وہ نفس الامر میں، ویسے تو وہ اگر مناظرے کے قانون میں دیکھیں تو وہ دعویٰ الگ ہے دلیل الگ ہے، لیکن اس کے معال کو سوچیں تو معال کیا ہوتا ہے؟ وہ دعویٰ اس دلیل کا جز ہوتا ہے. سمجھئے؟ اچھا تو وہ جو دعویٰ جز ہو گیا تو دعویٰ تو مقدمہ ہو گیا. تو اس دعوے پر اگر طلبی دلیل کرتا ہے تو اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے کہ یہ تو منع کی تعریف اس پر صادق آ گئی، کیونکہ منع کی تعریف کیا ہے؟ طلب الدلیل علی مقدمۃ معینہ. تو یہ مقدمہ معینہ ہے نا، یہ جو دعویٰ ہے. تو سائل جب طلب دلیل کرتا ہے مدعی سے کس پر؟ دعوے پر، کہ دعوے پر دلیل دو، یہ منع کی تعریف تو اس پر بھی صادق آ گئی، کیونکہ یہ دعویٰ بھی تو ہاں جز بن گیا، مقدمہ معینہ بن گیا دلیل کا. تو یہ منع کی تعریف مانی ہوئی دخول غیر سے، یہ تو منع نہیں ہے، لیکن منع کی تعریف اس کے اوپر صادق آ گئی ہے. یہ ایک سوال یہاں پر اس کا جواب دے دیا کہ ولا شکا فی ان قید الحیثیات یعتبر فی التعریفات. کہتے ہیں میاں یہ تو عام بات ہے کہ تعریفات میں حیثیات معتبر ہوتی ہیں. تو منع کی تعریف اصل میں ایسی ہے کہ طلب الدلیل علی مقدمۃ معینۃ من حیث انہا مقدمۃ معینۃ للدلیل. تو جب یہ من حیث آپ نے لگا دیا تو اب اس دعوے کو اس نے نکال دیا کہ نہیں نکال دیا؟ یہ دعویٰ من حیث انہا مقدمۃ ہے، اس لیے کہتے ہیں اب یہ سوال ختم ہو گیا. عائشہ میں فکان حاصل تعریف المنع طلب الدلیل علی مقدمۃ معینۃ من حیث ہی مقدمۃ، اس حیثیت سے کہ وہ مقدمہ ہے، تو وہ دعویٰ اس حیثیت سے کہ وہ مقدمہ ہے، وہ تو دعویٰ ہے. اس لیے کہتے ہیں فلا یرد، اب یہ نقض وارد نہیں ہوتا بطلب الدلیل علی مدعن، طلب دلیل ایسے دعوے پر کہ وہ دعویٰ خود ہوا فی نفس الامر جزء دلیل، نفس الامر میں وہ دعویٰ دلیل کے لیے جزء، اس پر اگر آپ دلیل طلب کریں گے تو اس کو منع نہیں کہیں گے. آئی سمجھ میں؟ اچھا اب یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے کہ یار چلو منع کی تعریف تو تم نے کر دی ہے، کہ طلب الدلیل علی مقدمۃ معینۃ یرحمک اللہ، لیکن یہ منع جو ہے یہ تو مصدر ہے نا. منع کیا؟ تو مصادر کبھی مبنی للفاعل آتے ہیں، کبھی للمفعول آتے ہیں. منع کو اگر مبنی للفاعل کر دیں تو یہ صفت معنی کی، معنی سائل، طلب الدلیل وہ کر رہا ہے نا، تو یہ تو سائل کی صفت ہے جو دلیل مانگ رہا ہے، اس کی صفت ہے. سمجھئے؟ تو منع تو بمعنی مانع، تو مانع کی تعریف طلب الدلیل علی مقدمۃ معینۃ سے ٹھیک ہے.
یہ تو کانفلکٹ ٹھیک نہ ہوا. اور اگر اس کو مبنی للمفعول کر دو تو بمعنی ممنوع. تو ممنوع صفت ہے کس کے؟ اس مقدمہ کے. وہ مقدمہ معینہ جس کے اوپر منع وارد ہے. تو ممنوع کی تعریف کرنا طلب الدلیل. ٹھیک ہے. تو یہ تو بھائی کیسی تعریف تم نے کر دی؟ آئی سمجھ میں؟ اس کا یہ شارح جو ہے وہ جواب دیتے ہیں ثم قیل فی ھذا المقام کہ ان الاولی ان یفسر المنع بمعنى المبنی للمفعول. سنائیے، کہتے ہیں اولا یہ ہے کہ منع کو مبنی للمفعول کرو. تو مبنی للمفعول کرو گے بمعنی ممنوعہ ہو جائے گا نا. تو ممنوعہ تو مقدمہ کی صفت ہو جائے گی نا. اس لیے کہتے ہیں یکون المقدمۃ بحیث یطلب علیہا الدلیل. تو مقدمہ کی صفت ٹھیک ہے نا پھر، کیونکہ مقدمہ کیا ہے؟ ممنوعہ. ممنوع کس کو کہتے ہیں؟ ما یطلب بہ الدلیل، کہ میں اسے نہیں مانتا، دلیل دو. تو ممنوعہ کے معنی میں ٹھیک ہو گیا نا. تو دلیل تعریف بھی صحیح ہو. آئی سو میں اچھا. اب کہتے ہیں یار مانع کے معنی میں نہیں لیتے، ممنوعہ کے معنی میں اولا ہے. سمجھائیے کیوں؟ کہتے ہیں والباعث له على العدول عن كونه مبنيا للفاعل، کہ مبنی للفاعل نہیں ہونا چاہیے، ہاں مبنی للمفعول ہونا چاہیے. كما هو الظاہر انه لا يظهر معنى قول المانع هذه المقدمة ممنوعة. کیونکہ اگر مبنی للفاعل ہو جائے تو منع بمعنی مانع ہو جائے. تو مانع تو بات کرتا ہے نا مانع کس کی صفت ہے؟ سائل کی. تو سائل تو کہتا ہے هذه المقدمة ممنوعة. سائل کا تو یہی کام ہے. کیا کہتا ہے؟ ممنوعة. تو مانع کا حاضر یہ جو اس کا مقولہ ہے کہ حاضر المقدمۃ ممنوعۃ، اس کے ساتھ مانع کا تعلق بن تو سکتا ہے کہ مانع منع کرتا ہے. تو کیسے کرتا ہے؟ اس قول سے کرتا ہے کہ حاضر المقدمۃ بن تو سکتا ہے، لیکن کہتے ہیں بھائی ظاہر نہیں ہے. ظاہر وہ پہلا والا معنی ہے کہ منع بمعنی ممنوع لے لو. تو دیکھو مقدمہ کے لیے صفت بغیر کسی تکلف کے. یہاں کرو گے مانع کے معنی میں لوگے تو تکلف کرنا پڑے گا. سمجھ آ گئی ہے؟ اور اس میں کوئی تکلف ہو اس لیے کہتے ہیں وہ ظاہر ہے. ہاں انہ لا یظہر معنی، یہ اس کا معنی ظاہر نہیں ہے، وہاں ظاہر ہے. سمجھ آئیے؟ قول المانع هذه المقدمۃ ممنوعۃ. اچھا اب یہ ولا يذهب عليك عبارت جو ہے نا ملا گلا. چلو صبر کرو مولا. یہ نا پتی دے پری خواب رہے تو بولے کہتا خبر اگلا محمد روان